روزگار کے مسائل، کاروبار کے مسائل، بچوں کے مسائل اور دنیا کے جو نظام ہیں، یعنی دنیا کی حکومتیں، میں کسی ایک حکومت کی شکایت نہیں کر رہا بلکہ ساری دنیا، اس لیے کہ سب ایک ہی رنگ میں ہیں، ان کی طرف سے پیش آنے والے حالات یہ اس زمانے کی مشکلات میں سے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا پہلو اور ہے، چونکہ وہ حالات تو ہمارے ہاتھ کے نہیں ہیں، وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہیں، اور اس کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت واضح لفظوں میں بتا بھی رکھا ہے۔ چلیے جب یہ بات آ گئی تو میں اس کو پورا کر کے اگلی بات کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں تاکید کرتے ہوئے دو ارشاد فرمائے ہیں، ملتے جلتے ہیں بالکل۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ۔ تم ضرور امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور اللہ تمہاری دعا قبول نہ کرے۔ یہ حضور نے بتا رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بالکل ملتا ہوا ایک ارشاد اور ہے، وہ ان حالات سے تعلق رکھتا ہے جو میں کہہ رہا تھا۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يُسَلِّطَ شِرَارَكُمْ عَلَى خِيَارِكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ عَلَى شِرَارِكُمْ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ۔ تم امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو، ذرا سمجھ کے چلیے گا، برے لوگوں کو تم میں سے اچھے لوگوں پر مسلط کر دے، پھر وہ اچھے لوگ ان بروں کے لیے بد دعا کریں اور اللہ قبول نہ کرے۔ یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، اب کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے؟ دنیا کے ان حالات کے بارے میں بات پوری ہو گئی نا، اب میں اگلی بات کرتا ہوں۔ وہ حالات وہ ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے اپنے اعمال۔ ہمارے اعمال کا قصہ یہ ہے کہ اس وقت عمومی جو ماحول ہے ہمارا، ظاہر ہے یہ مجمع دیندار لوگوں کا مجمع ہے، نمازی لوگوں کا مجمع ہے، مگر ہمارے اس وقت معاشرے کا حال ایسا ہے کہ ہر لائن اور ہر طبقہ اور ہر ماحول مبتلا ہے کچھ مصیبتوں میں۔ حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اور برائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، اس کی وجہ سے برائیاں عام ہیں۔ میں جلدی دو تین باتیں کہوں گا، میں نہیں جانتا آپ کے یہاں کیا ہے، مگر ایک بات ہے، ایک جگہ میں نے بیان کیا بمبئی میں، اور میری عادت اسی طرح باتیں کرنے کی ہے، اس میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان پر بات کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ مسلمانوں کے اس زمانے کی جو گڑبڑ ہے بہت ساری، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں بہت سارے مخبر ہیں، جاسوس، اپنے لوگوں میں خبریں پہنچانے والے، تنخواہ مقرر ہیں، یا تو تنخواہیں مقرر ہیں اور یا خبروں کے پیسے مقرر ہیں کہ مولوی صغیر کے بارے میں بتاؤ گے تو اتنا ملے گا اور سلمان کے بارے میں بتاؤ گے تو اتنا ملے گا۔ ہاں یہ معیار مقرر ہیں، وہ کرنے والے کیوں کریں وہ تو ان کا مسئلہ ہے، ہمارا جو آدمی یہ کام کرتا ہے کیا بات ہے آخر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کی قیمت ایمان کے مقابلے میں زیادہ ہے نا، یہی کہا جائے گا اور کیا ہے۔ تو میں نے یہ بات کری وہاں بمبئی میں کہ مخبر پائے جاتے ہیں،
بیان کے بعد ایک عالم تھے، بلکہ آپ تو سمجھ جائیں گے، آپ نے ابھی ذکر کیا حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں آتے تھے مبلغ، ان کے بیٹے، ان کے بڑے بیٹے تھے، بمبئی میں رہتے تھے. انہوں نے بیان سنا تو بیان کے بعد کہنے لگے کہ آپ کو یہاں کے حالات بہت معلوم ہیں. ممرا کے علاقے کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگے ابھی جو آپ کہہ رہے تھے یہ مخبری والی بات تو یہاں بہت ہے. تو میں نے اس کا جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم یہاں کے حالات، میں تو پہلی بار بیان کر رہا تھا وہاں. میں نے کہا مجھے یہاں کے حالات نہیں معلوم ہیں، مگر مجھے مسلمانوں کے حالات معلوم ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے کشتواڑ کے حالات نہیں معلوم، مگر مسلمانوں کے حالات معلوم ہیں. مسلمانوں کے حالات خلاصہ اگر کریں جلدی جلدی تو یہ ہے کہ 80-90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 80-90% مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ قرآن پڑھنا سیکھا ہی نہیں، نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں. اور ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، میں چاروں کونوں میں گیا ہوں اور بیچ میں بھی گیا ہوں، پورے ملک میں جا کر دیکھ کر مجمع سے پوچھ کر بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی مسلمانوں کی جگہ ایسی بچی ہوئی نہیں ہے جہاں مسلمان سودی قرضے میں مبتلا نہ ہو. اب مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں کیا ہے، پوچھ لوں آپ سے. افسوس ہی ہوتا ہے اس لیے کہ نہیں میں جواب نہیں ملتا. کیا خیال ہے؟ جیسا بھی ہو، چھوٹا قرضہ ہو یا بڑا قرضہ ہو، سودی قرضہ ہے. بڑے قرضے والے اربوں کے کاروبار والے تباہ ہو رہے ہیں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، میں کوئی ویسی بات نہیں سنا رہا آپ کو، جو بالکل پریکٹیکل بات ہے، تجربے کی بات ہے. اپنے جاننے والوں میں دیکھ کے آ رہا ہوں. ایک سال کے اندر 3-4-5 فیکٹریاں اربوں روپے والی، بلکہ ایک تو خربوں روپے والی بند ہوتے ہوئے دیکھ کے آ رہا ہوں سودی قرضے کی وجہ سے. اور پورے ملک میں اکثر آبادیوں میں چھوٹا قرضہ، وہ جو عورتوں کو دیتے ہیں زیادہ تر، 10,000 قرضہ دیں گے، 11,000 واپس لیں گے، ایک مہینے میں گویا 10% بڑھ جائے گا. عام ہو رہا ہے، جال پھیلا ہوا ہے. اور اس کا نقصان، قرضہ ادا نہیں ہوتا تو میری ہمت نہیں، آپ سے پہلی ملاقات ہے کیا کہوں کیا ہوتا ہے، آپ سمجھ جائیں. پورے ملک میں مسلمانوں کی یہی صورتحال ہے. نشے کے بارے میں کوئی جگہ نہیں بچی، اور ہر ماحول کا آدمی مبتلا ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ آوارہ قسم کے لڑکے گھر سے نکلے ہوئے عشاء کے بعد رات میں گھومتے تھے اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ، ان کو عادت پڑ جاتی تھی نشے کی. آج اسکول کے بچے، کالج کے بچے، یونیورسٹی کے بچے، بچے نہیں بچیاں بھی، لڑکے نہیں لڑکیاں بھی. اور اس سے زیادہ تعجب ہوگا، میرے رابطے میں ہیں بات ایسے لوگ جو داڑھی والے ہیں، نمازی ہیں، نشے کی عادت ہے، کہہ رہے ہیں نشہ چھڑوا دو کسی طرح. بالکل عام ہے، بہت برا حال ہے. اور وہ شیطان کے کارندے جو اس چیز کو پھیلا رہے ہیں، ان کے ظلم کا یہ عالم ہے کہ مکتب کا ذمہ دار مجھے بتا رہا ہے 2-3 مہینے پہلے، ساؤتھ انڈیا کا 6 سال کا بچہ، مکتب میں پڑھنے والا 6 سال کا بچہ ڈرگ لے بھی رہا تھا، سپلائی بھی کر رہا تھا. 6 سال کا، یعنی 6 سال کے بچے کو استعمال کر لیا گیا. چھوٹی چھوٹی پڑیاں تھیں اس کے پاس. آپ اندازہ کریں کہ تباہی کہاں تک جا رہی ہے. ہم یہ سوچ کے خوش ہو جائیں کہ ہماری کچھ مسجدوں میں بھیڑ نظر آتی ہے، ماشاءاللہ یہاں جامع مسجد میں بہت اچھا مجمع رہتا ہے، ہمارے مدرسے بھی کچھ چل رہے ہیں، ہماری جماعتیں بھی کچھ جا رہی ہیں. یہ سارا کام 1% ہے، مسلمانوں کا 1% بھی نہیں بنتا سب ملا کر. یہ خوش ہونے کی بات بس اسی حد تک ہے کہ یہ کام چل رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہو رہے. حالات بہت خراب ہیں. اور خود مسلمانوں کا اپنا جو حال ہے، یعنی گویا اپنی برائیوں کا احساس
یا اپنی اصلاح کی فکر، اس معاملے میں بہت برا حال ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ یعنی مسلمانوں کا عالم اس زمانے میں یہ ہے، آپ سوچیں گے کہ عجیب آدمی آیا بس مسلمانوں کو برا کہہ رہا ہے۔ میں اوپر کہہ چکا ہوں جو کہنا تھا، شروع میں جو بات ضروری تھی وہ بھی کہہ دی ہے، لیکن میں کیا کروں، مسلمانوں کے ٹھیک ہوئے بغیر مسلمانوں کے حالات تو ٹھیک نہیں ہو سکتے نا۔ کسی بھی مسلمان کے دنیا کے حالات ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دین ٹھیک ہو جائے، یہ شرط ہے۔ تو پھر کیوں نہ بات کریں ہم اس کی۔ مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ آج بے حسی اس انتہا کو پہنچ گئی کہ دنیا کے کام ٹھیک کرنے کے لیے بھی صحیح سے تیار نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مجھے یاد آئی، باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے غافل ہو گئے، تو اللہ نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا، یہ سزا ہوتی ہے۔ کہیں لکھا ہوا پڑھا کہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے ہاں جو یہ خودی کا فلسفہ ہے، اقبال خودی پر بات کرتے ہیں نا بہت، یہ کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے قرآن شریف کھول کے دکھایا اور یہ آیت اس پہ انگلی رکھی کہ اس آیت سے تم اللہ کو بھلا دو گے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ اپنے آپ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھا ہے۔ اپنے آپ کو یاد رکھنے سے مراد ہے اپنے صحیح نفع اور نقصان کو پہچاننا۔ آج حالات یہ ہیں کہ مسلمان ذرا سے پیسوں کے لیے ایمان بیچنے کو تیار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفع نقصان کو نہیں پہچانا، اور یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کو بلانے کی۔ یہ صورتحال ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو تو بدلنا پڑے گا۔ بہت سارے ہمارے بھائی یہ کاروبار کرتے ہیں، جو صحیح کرتے ہیں ان کا صحیح چلتا ہے، لیکن بہت سارے وہ ہیں جو صحیح نہیں کرتے اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ کاروبار نہیں چلتا۔ میں ایک دن کہہ رہا تھا کہ اگر ہم کسی غیر مسلم سے یہ کہیں کہ دیکھو جی مسلمان تو اللہ رسول کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو غیر مسلم یقین کرے گا یا ہنسے گا ہماری بات پر؟ اگر ہم یوں کہیں کہ دیکھو جی مسلمان جو ہوتا ہے اس کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کے سارے آداب سکھا رکھے ہیں، تو وہ کاروبار کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ کوالٹی خراب نہیں دیتا، اچھا سامان دیتا ہے، تو کیا کہے گا وہ کہ خامخواہ کی بات کر رہے ہو، خیالی باتیں کر رہے ہو؟ ہوگا تمہارے قرآن میں لکھا ہوا، ہوگا تمہارے پیغمبر کا بتایا ہوا، تمہاری زندگی میں تو نہیں ہے نا۔ مجھ سے ایک عالم نے کہا، وہ کاروبار کرتے ہیں، کہنے لگے کہ مجھ سے غیر مسلم کہنے لگا، اس کے ساتھ ہمارا چلتا ہے کاروبار 8-10 سال سے، تو وہ کہہ رہا تھا ایک دن کہ مولانا آپ تو بالکل ہماری طرح ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ ہندو کہہ رہا ہے مولانا کو خوشی میں، تعریف میں، کہ آپ تو ہماری طرح ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں بالکل۔ تو ظاہر ہے یہ کہنے کا موقع ہے نا اس کو، چونکہ ہمارے بہت سے بھائیوں کی ایمانداری کو اس نے جانچ رکھا ہے، تجربہ کر رکھا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ بھی ہم نہیں کریں گے تو دنیا کے کام بھی کیسے ٹھیک ہوں گے؟ مثلا یہ تجارت کی بات چل رہی ہے، جیسے آ گئی بات، تو میں یہ کہتا ہوں کہ تجارت کے کامیاب ہونے کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے دنیا میں۔ کہاں شرط ہے بھائی؟ کتنے بڑے بڑے تاجر ہیں غیر مسلم، یہ یاد رکھیے آخرت میں ایک گیہوں کے برابر نعمت ملنے کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ آخرت کی بات نہیں کر رہا میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں کاروبار چلنے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، مگر سچ بولنا شرط ہے، سامان کی کوالٹی صحیح ہونا شرط ہے، وعدے کی پابندی ہونا شرط ہے، لوگوں کو دھوکہ نہ دینا شرط ہے۔ یہ ساری شرطیں تو ہیں نا، یہ شرطیں کوئی غیر مسلم پوری کرے گا اس کا کام بھی چلے گا، کوئی مسلمان پوری کرے گا اس کا کام بھی چلے گا۔ مگر ہم لوگوں نے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ہاں ہمارے علاقے کا لفظ ہے، پتہ نہیں آپ سمجھیں گے نہیں، جیسے مت ماری گئی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا لگتا، میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں،
میں تو اندر کی تکلیف میں بول رہا ہوں، میں روتا ہوں ایسے الفاظ بولتا ہوا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمان اس زمانے میں ایسے حالات سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ نہ دین ٹھیک کرنے کی فکر ہے نہ دنیا ٹھیک کرنے کی فکر ہے. بہت سارے جوان ہیں جو ملتے ہیں کہ صاحب روزگار کے لیے دعا کر دو، کاروبار کے لیے دعا کر دو، اور محنت نہیں کرتے. صبح کو رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح کو 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں یا کیا کریں؟ کاروبار کی دعا کریں یا ان کو آدمی بننے کی دعا کریں کہ صحیح آدمی بن جائے؟ آپ سوچئے کیسے چلے گا کام. میری باتیں تھوڑی سی الگ لگ رہی ہوں گی لیکن صحیح بات کر رہا ہوں نا. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، وہاں ایک ایک چیز مل جائے گی. میں ایک چیز سناؤں آپ کو، شاید اکثر لوگوں نے نہیں سنی ہوگی. لوگ زمین بیچتے ہیں. مجھے یہاں کا پتہ نہیں، یہاں تو زمین ہی کہاں رکھی ہے پہاڑوں میں، لیکن ہمارے علاقے میں کھیت ویت بہت سارے ہوتے ہیں، جنگل کی زمینیں زیادہ ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، تو لوگ جو ہیں زمین بیچتے ہیں. یہاں بھی دکان تو آپ بیچ ہی سکتے ہیں، جائیداد تو ہوتی ہے کچھ نہ کچھ. عام طور پر ہمارے زمانے میں چونکہ مسلمانوں کے حالات تو بس ایسے چل رہے ہیں نا، تو وہ زمین بیچے گا اور وہ جو پیسہ آئے گا اس کا کیا کرے گا؟ زیادہ تر یہ ہوگا کہ شادی کر کے آگ لگا دے گا پیسے سے. وہ جو پیسہ آیا چونکہ اچانک آسانی سے مل گیا تو بڑی سی دعوت ہوگی، بڑا پنڈال بنے گا، شادی میں جلا دے گا پیسے کو. اور اگر کوئی زیادہ سمجھدار ہوگا تو وہ یہ کرے گا، کچھ پیسے بچ گئے شادی کر کے، 10 لاکھ روپے بچ گئے، تو وہ کہے گا اپنے دوستوں سے یار کیا کاروبار کروں. ایک دوست کہے گا ایسا کرو کپڑے کی دکان کر لو فلاں بازار میں. کپڑے کی دکان کر لی، کپڑا کاٹنا نہیں آتا، کپڑا خریدنا نہیں آتا، کپڑا بیچنا نہیں آتا، کپڑے کی پہچان نہیں، دکان کپڑے کی کر لی، 2 سال میں ختم. آپ میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کام سیکھ کر نہیں کرتے ہم. خیر مجھے اصل تو حدیث سنانی تھی کہ زمین بیچ کر لوگ اپنے پیسے ختم کر دیتے ہیں، جائیداد چلی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سب بھی قربان ہو جائیں تو حق ادا نہیں ہوگا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ سوچئے کہ حضور نے صرف نماز روزہ حج زکات ہی نہیں سکھایا، کیا کیا سکھایا ہے اور کتنی باریکی سے. من باع ارضا او عقارا قمن اللہ یبارک لہ فیہ الا ان یجعلہ فی مثلہ. مشکات میں حدیث ہے. جو آدمی کوئی زمین یا جائیداد بیچے وہ اس کا حقدار ہے، اس کا مستحق ہے کہ اسے برکت نہ دی جائے. سن رہے ہیں آپ؟ حدیث ہے یہ. جو آدمی زمین یا جائیداد بیچے وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے برکت نہ ملے، سوائے اس کے کہ زمین جائیداد ہی میں لگا دے. جائیداد بیچو، جائیداد خریدو تو برکت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. صاف بات ہے، اعلان ہے، اس لیے حدیث میں موجود ہے، پکی بات. اب مسلمانوں کا حال دیکھ لیں آپ کیا کر رکھا ہے ہم لوگوں نے. میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دنیا کے کاموں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی سنجیدہ نہیں ہیں، اور بنیاد یہ ہے کہ دین کے معاملات کو ہم نے خراب کر رکھا ہے. آج حالات یہ ہے کہ مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی میں، ہفتے بھر کی زندگی میں، پورے مہینے کی زندگی میں اس کے ٹائم ٹیبل میں 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے. بتائیے مجھے عام آدمی کا کیا حال ہے؟ کاروبار کے لیے اگر کوئی سنجیدہ ہے اپنے کاروبار میں، بچوں کی ذمہ داری اٹھانے میں، تو کاروبار کے لیے صبح سے شام تک کا وقت اس کے پاس ہے. مگر کبھی ہفتے بھر میں آدھا گھنٹہ بھی اس نے نکالا ہو کہ چلو مولانا کے پاس جا کے بیٹھے کچھ دین سیکھیں، جا کر کسی اللہ والے کو تلاش کریں اور اس کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھیں، اس کا کچھ خیال آتا ہے کیا مسلمانوں کو؟ ہاں کچھ لوگوں کو اگر آتا ہے دین سیکھنے کا خیال، تو آج کل یوٹیوب پر جو ایرے غیرے بیٹھ گئے ہیں آ کر، دشمنان اسلام کے ایجنٹ، علماء کے دشمن اور دین سے بے بہرا لوگ، ان کی وہ سن لے گا یوٹیوب پر فلاں انجینئر کی اور فلاں ڈاکٹر کی، اور سمجھے گا کہ میں دین سیکھ رہا ہوں. نتیجہ یہ ہوگا کہ دین سے اور دور ہو جائے گا.
سچ میں کہتا ہوں، تکلیف میں کہتا ہوں، ہمیں کوئی ڈر ور نہیں ہے، ہمیں یہ بھی فکر نہیں ہے کہ ہمارا